بعض اوقات کوئی مریض ہوتا ہے جس کو پیشاب کی بندش ہو جاتی ہے، رکاوٹ ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے تفسیر مدارک میں اور دیگر کئی تفاسیر میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا کہ ایک بہت بڑے عالم، ان کے بیٹے کو یہ بیماری ہوئی۔ کسی نے علاج کے لیے کسی غیر مسلم طبیب کا پتہ بتایا کہ اس کے پاس پیشاب بھیجا جائے تو وہ اس کی تشخیص کر کے علاج کر دے گا۔ جب اس عالم کے بیٹے کے پیشاب کو لے کر لوگ جا رہے تھے، شہر سے باہر کوئی آدمی انہیں ملا جس نے معاملہ پوچھا اور پھر تعجب سے کہنے لگا، اللہ کے ولی کا پیشاب اللہ کے دشمن سے چیک کراتے ہو؟ انہوں نے کہا پھر ہم کیا کریں؟ اس نے جواب یہ دیا کہ تم واپس جاؤ اور ان بزرگ کو کہو، نام لیا ان کا، ان کو کہو کہ قرآن پاک کی آیت ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیت اتنا حصہ۔ انہوں نے کہا کہ اس کو پڑھے اور دم کرے۔ جب انہوں نے اس کو پڑھا اس نیت سے، اللہ پاک نے شفا عطا کی اور پتھری پیشاب کے راستے خارج ہو گئی اور ان کے پیشاب کی بیماری دور ہو گئی۔ دو تعویذات اس کی ہیں، وہ بھی میں ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ قرآن پاک میں دو مقام پر ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر عصا مارنے کا، سورہ اعراف میں اور سورہ بقرہ میں۔ دونوں کے متعلقہ آیات جو ہیں قُلْ نَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، اور دوسرے مقام پر فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا۔ یہ دونوں آیتیں سچی چینی کے پیرچ میں پیالے میں لکھ کر پیشاب کی رکاوٹ والے مریض کو پلائی جائے تو باذن الہی کئی بار کا تجربہ ہے، مریض شفا یاب ہو جاتا ہے، پیشاب کھل جاتا ہے۔ ایک اس کا تعویذ امام غزالی نے لکھا کہ یہ 15 تعویذ جس کو جس طرف سے بھی شمار کریں اس کی گنتی 15 بنتی ہے۔ تو اس نقش کو لکھ کر فرماتے ہیں کہ کسی جانور کا پیشاب بند ہو جائے تو زمین پر یہ نقش ہندسوں میں لکھ کر جانور کو اس کے گرد گھمایا جائے، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے فوراً اس کا پیشاب کھل جاتا ہے۔ اس طرح اور بھی اس کے کچھ فوائد آپ نے بیان فرمائے۔